بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ محمد نذیر خان نواز شریف کی مخالف جو ہے اب ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں، اور نواز شریف کا جو لاڈلا پلس والا سٹیٹس تھا اب وہ ایستا ایستا ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس کا اندازہ نواز شریف کو بھی ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ گیم ہو گئی ہے اور اس کو وزیر اعظم نہیں بنایا جا رہا۔ جتنا اس کو ریلیف دینا تھا کیسز کے حوالے سے اتنا اس کو ریلیف دے دیا گیا۔ اب اگلا جو فیز تھا اس کو وزیر اعظم بنانے کا، تو اس میں عوام کا جو ٹیمپرامنٹ تھا، عوام کی جو رائے تھی وہ بھی بڑا چیک کرنا ضروری تھا۔ نون لیگ نے اپنے طور پہ بھی سروے کروائے، اس میں بھی نواز شریف مقبول نظر نہیں آئے، اور باقی جو انڈیپینڈنٹ سرویز ہوتے رہے اس میں بھی نواز شریف مقبول نظر نہیں آئے۔ تو اب پرابلم یہ ہے طاقتور حلقوں کے لیے کہ اگر نواز شریف کی خواہش کے مطابق اس کو وزیر اعظم بنا بھی دیا جائے تو سب سے بڑا جو چیلنج یہ ہے کہ ملک کے اندر پھر سیاسی طور پہ استحکام کیسے آئے گا، معیشت کیسے بہتر ہوگی، اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے، کیونکہ اس وقت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے 2 مہینے رہ گئے ہیں، اور ان 2 مہینوں میں نواز شریف نے کون سا ایسا بات کرنی ہے یا لوگوں کو مائل کرنا ہے، تو اس کی اب وزیر اعظم بننے کے جو چانسز ہیں وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ عوامی رائے کو چیک کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آصف علی زرداری وہ اپنی سپیس بنا رہے ہیں، اور وہ طاقتور حلقوں کو کہہ رہے ہیں کہ چلے مان لیا نواز شریف کی مقبولیت نہیں ہے، اور نواز شریف کی نام کے اوپر لوگ جو اعتراض بھی کرتے ہیں، ان کی ریزرویشنز بھی ہیں، اور پنجاب میں اس کے حوالے سے احتجاج بھی ہونا ہے، تو مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے، میری جماعت کو سپیس دی جائے، اور ہم جو ہے مل کے کام کریں گے۔ تو آصف علی زرداری کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں ان کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے، سندھ میں ان کے پاس ووٹ بینک ہے، پنجاب کے پی کے اندر ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، بلوچستان میں وہ کچھ سیٹیں ضرور اثر کریں گے، تو اس طرح ان کو بھی اتحادی جماعت کا سہارا لینا پڑے گا۔ پھر آصف علی زرداری جو ہے ان کے حوالے سے بھی کافی زیادہ تفاوضات ہے، تو اس سلسلے میں اگر کوئی چوائس بچتی ہے وہ عمران خان ہے، اور عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت مکمل طور پہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ہر صورت میں عوامی رائے کا جو احترام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں چاہے مجھے اپوزیشن میں بٹھا دیں، مجھے اقتدار نہ دیں، میں کسی صورت میں عوام جو ڈیل نہیں کروں گا، چور راستے سے نہیں آؤں گا اقتدار میں اگر آؤں گا تو عوام کے ووٹوں کے بل بوتے کے اوپر اقتدار کے ایوان میں داخل ہوں گا، وزیر اعظم بنوں گا، ادروائز میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کر سکتا۔ جتنی مشکلات دینی ہیں دے لیں، جتنی سختیاں کرنی ہیں کر لیں، میرے جو نمائندگان ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کو تنگ کرنا ہے، ہراساں کرنا ہے کر لیں، لیکن میں جھکوں گا نہیں، بکوں گا نہیں، کسی صورت میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ تو اس وقت جو ہے نواز شریف کا جو وزیر اعظم بننے کا جو خواب ہے وہ بالکل چکنا چور ہوتا نظر آ رہا ہے، اور طاقتور حلقے اب نواز شریف سے جو فاصلہ ہے وہ بڑھانا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ لمبی ریس والا نہیں ہے، یہ چل نہیں سکتا، اس کو کتنا کھلائیں گے، کتنا اپنے کندھوں کے اوپر سفر طے کریں گے، کیونکہ یہ بوجھ بن چکا ہے۔ اور نواز شریف نے خود کچھ کیا بھی نہیں ہے، نہ عوامی کے اندر گئے ہیں، نہ کوئی مومنٹم کیا ہے۔ 2 مہینے ہو گئے ان کو پاکستان آئے ہوئے کہ وہ لوگوں سے نہیں مل رہے، کترا رہے ہیں، اور جو لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں، جو ان کے بیانیے سے اعتراض کرتے ہیں، ان کے بھائی کی پالیسیز کے اوپر اختلاف کرتے ہیں، ان کو گارڈز کے ذریعے باہر نکلوا دیتے ہیں۔ تو ابھی ہی نواز شریف کی گردن میں سری آ چکا ہے۔ تو آپ نے وزیر اعظم بننا ہے بننے، لیکن اس کے لیے عوامی حمایت بھی تو ضروری ہوتا ہے، عوامی سپورٹ بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو نواز شریف کا جو وزیر اعظم بننے والا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو گیا ہے، اور آصف علی زرداری دن بدن اپنی سپیس بناتے جا رہے ہیں۔ تو آصف علی زرداری کی جو سپیس ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے، وہ چاہ رہے ہیں میں اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملا لوں گا اور میں وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ تو نون لیگ کو آپ اتنی زیادہ بے شک سیٹیں نہ دلوائیں، میری طرف دیکھیں، وہ اپنی سی وی بہتر کر رہے ہیں آصف علی زرداری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جو نواز شریف کے راستے میں بھی رکاوٹ بنا، اور نواز شریف کا تو پرابلم یہ ہوا کہ وہ 80s 90s کی سیاست کر رہے تھے، وہ جب پاکستان آئے تو انہوں نے امیج بنانے کی کوشش کی کہ میں طاقتور حلقوں کی آواز ہوں، میرے ساتھ وہ لوگ ہیں تو آپ مجھے ووٹ دیں۔ 80s 90s میں پنجاب کے لوگ اسی قسم کے ہی ووٹ دیتے تھے، وہ ایک بیانیہ بنتا تھا، پھر لوگ دھڑا دھڑ اس کی طرف دیکھنا شروع جاتے تھے۔ اب پاکستان کے اندر یہ ہو گیا کہ لوگوں کے اندر سیاسی طور پہ شعور آ چکا ہے، میڈیا کا الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے،
تو لوگ جو ہے کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور باشعور ہو چکے ہیں. تو لوگوں نے اس وقت جو نواز شریف کا یہ جو والا بیانیہ تھا لاڈلا پلس والا، وہ تو ریجیکٹ کر دیا. پھر اس کا جو بیانیہ بناتا تھا کہ میں طاقتور لوگوں کی شیر باز میرے ساتھ ہے، وہ بھی لوگوں نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ اپنا ووٹ بینک بنائیں، اپنی محنت کریں. تو اس وقت جو نواز شریف کے پاس تو بیانیہ تھا ہی کچھ نہیں، کیونکہ ایک تو اس نے بہت بڑی غلطی کی جب اس کا بھائی وزیر اعظم تھا. 16 مہینے وہ لندن بیٹھا رہا. اس وقت اس نے کوئی گیم نہیں کی، پاکستان نہیں آیا. پھر 16 ماہ وہ اس نے ضائع کیے، وہ پاکستان میں رہتا، کوئی کام کرتے. پھر اس کی جو بھائی کی کارکردگی تھی 16 مہینے کی، وہ بڑی مایوس کن تھی اور لوگ اس کا بھی ذمہ دار نواز شریف کو ہی سمجھتے ہیں. پھر جو عدم اعتماد ہوا عمران خان کے اس کے اوپر، جو عمران خان کا بیانیہ بنا، اس کے اوپر بھی لوگوں نے کافی زیادہ توجہ حاصل کی. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ ضرور نواز شریف کو دیکھنے پڑ رہے ہیں. تو اس وقت نواز شریف مکمل طور پہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں اور اس کی جو مخالف ہے ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں. اور آصف علی زرداری نے ایک سپیس بنائی ہے اپنی انتخابات میں. لیکن آصف علی زرداری ہو یا نواز شریف ہو، لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ چور راستے سے کسی کو اس بار وزیر اعظم نہیں بننے دینا. جو بندہ لاڈلا بننے کی کوشش کرے گا، چاہے نواز شریف کی بجائے اب آصف علی زرداری لاڈلا پلس بننے کی کوشش کریں، کیونکہ نواز شریف کو تو لاڈلا پلس کا جو ٹینگ لگا وہ تو عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب آنے والے دنوں میں آصف علی زرداری کو بھی عوام ریجیکٹ کر دیں گے. تو اس وقت جو آصف علی زرداری ہو یا نواز شریف ہو، وہ جو لوگوں کا ٹمپرامنٹ ہے، سیاسی ٹمپریچر ہے، وہ اسٹڈی کرنے سے قاصر ہے. اس وقت لوگ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ووٹ کی طاقت کو اہمیت دی جائے، ان کی عوامی رائے کو احترام کیا جائے، اور جس کو وہ ووٹ دیں وہی جماعت جو اقتدار میں آئے، وزیر اعظم ان کی جماعت کا بنے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیل کرتے ہیں، چور راستے سے آ جاتے ہیں اور عوام کو آپ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں، نہ پھر عوامی فلاح کے کام کرتے ہیں، نہ عوام کے بارے میں سوچتے ہیں. تو اس وقت جس طرح نواز شریف کے راستے میں عوام رکاوٹ تھی، اسی طرح اب آصف علی زرداری کے راستے میں بھی یہ رکاوٹ ہے. اور اس وقت جو سروس ہے، آج بھی جو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے وہ عمران خان ہے. آج بھی مقبول ترین جماعت جو ہے سیاسی طور پہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. لوگ عمران خان کو لیڈر دیکھنا چاہ رہے ہیں، ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس کے اوپر اعتماد کا اظہار بھی کرتے ہیں. اس نے نو ڈاؤٹ جہاں پہ عمران خان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں وہاں پہ اس نے بڑے اچھے کام بھی کیے، صحت کارڈ جیسے مسائل وہ جو اس نے عوام کی حل کیے. تو ڈیفینیٹلی اب جو سیاسی جماعتیں ہیں، نواز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو، وہ چور راستے کے بجائے عوام کے پاس جائیں، پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیں وہ کس کے ہاتھ میں اقتدار دیتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.